اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج 28 نومبر ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ ہفتے کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز کا خیال ہے کہ نیا سال 2021 اسپین میں سیاحت کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہوگا۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے امید ظاہر کی کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے سے ہمارے تمام اہداف پورے ہوں گے اور ملکی معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور روزگار کا شعبہ بھی ترقی کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بجٹ میں ہم نے صحت کے شعبے کو اہم ترین شعبوں کے درجے میں رکھا ہے اور ہماری ملک کی جمہوری تاریخ میں اس شعبے کے لیے سب سے بڑی سرمایہ کاری کے لیے 1300 ملین سے زیادہ کا اضافہ کیا ہے۔ جرمنی میں متعدد افغان تارکین وطن درختوں کے تنے سے لیس ایک ٹرک میں چھپ کر سرحد پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹرک ڈرائیور کو اس بات کا علم تب ہوا جب اس نے جرمن سرحد کو عبور کر کے ٹرک روکا۔ جرمنی کے جنوبی مشرقی شہر روزنہائم میں پولیس نے بتایا کہ 5 افغان تارکین وطن ایک کارگو ٹرک کے ذریعے جرمنی میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان افراد کو انسانی اسمگلنگ کی کوشش کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے ایک بیان کے مطابق یہ واقعہ بروز جمعرات 26 نومبر کی سپہر اس وقت پیش آیا جب ٹرک ڈرائیور نے دیکھا کہ اس کا ٹرک ضرورت سے زیادہ ہل رہا ہے۔ اس وجہ سے ٹرک ڈرائیور نے جرمن ریاست باوریا کے شہر روزنہائم کے قریب ایک فری وے اسٹیشن پر ٹرک کچھ دیر کے لیے روکنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور جیسے ہی 20 ٹن وزنی کارگو ٹرک کا معائنہ کرنے لگا تو اچانک سے متعدد افراد ٹرک کے اندر سے چھلانگ لگا کر باہر نکلنے لگے اور تیزی سے فرار ہو گئے۔ بعد ازاں پولیس حکام نے اس گروہ کا پتہ لگا لیا جس میں 19 سے 38 برس کی عمر کے 4 مرد اور ایک 16 سالہ لڑکا بھی شامل تھا۔ ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنی شناخت کروانے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی دستاویز موجود نہیں تھی۔ بارسلونا کے علاقے بلا پسینا میں ایک فلیٹ میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی جس سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا اور اس کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ کاریتیا ایک مکان میں زوردار دھماکے سے ایک فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی اور آنن فانن شعلے اٹھنے لگے۔ جب فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی تو آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے فلیٹ میں ایک شخص کو پایا جس کا تقریباً 80% جسم جل چکا تھا اور اس کی حالت نازک ہے۔ زخمی کو ہسپتال بالد ہبرون میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ موسسد اسکوادرا فلیٹ میں دھماکے کے اسباب بارے تحقیقات کر رہی ہے۔ ہمسایوں کے مطابق فلیٹ سے گیس لیک ہونے کی بو سارا دن آتی رہی تھی۔ فلیٹ میں ہونے والا دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ دروازے اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر دور جا گرے۔ ویلیاں کھانیاں چھڑ دیو، حکومت ایرتے لینے والے ورکرز کو تربیتی کورسز کروائے گی۔ وزارت محنت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو ورکرز ایرتے لے رہے ہیں جب تک وہ کام پر نہیں لوٹتے تو انہیں چاہیے کہ ٹیکنیکل، آرگنائزیشنل، تکنیکی یا پیداواری معاملات سے متعلق کورسز کریں۔ دوسری جانب ایرتے لینے والی خواتین ورکرز کو بھی بچوں کی پیدائش سے ملنے والے مالی فائدے سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ ہسپانوی نیشنل پولیس نے غرناطہ میں موجود ایک انٹرنیشنل گروہ کے نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا جو برازیل اور یورپ میں بڑے پیمانے پر منشیات کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ یہ گروہ برازیل سے یورپ سالانہ 45 ٹن کوکین سمگل کرتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ گروہ کی اسپانوی شہروں غرناطہ اور مالاگا میں جائیدادوں کا انکشاف ہوا جن کی مالیت 40 لاکھ یورو ہے۔ 5 انتہائی قیمتی گاڑیاں بھی شامل ہیں اور گروہ کے بینک اکاؤنٹس کو بھی بلاک کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل آپریشن میں گروہ کے 45 اراکین کو گرفتار کیا گیا جن میں سے برازیل میں 38، بیلجیم میں 4، اسپین میں 1 اور دبئی میں 2 گرفتاریاں ہوئیں۔ اس طرح گروہ کے 167 جائیدادوں کا دنیا بھر میں پتہ چلا ہے اور 12 ملین یورو نقد اور 70 اعلیٰ درجے کی گاڑیاں بھی ملی ہیں۔ کتالان شہر سوادل میں پولیس اہلکار کی جانب سے ایک نوجوان لڑکی پر الیکٹرک گن سے فائر کرنے کے واقعے کی تحقیقات شروع ہو گئی۔
یہ واقعہ سوادل کے ہیلتھ سینٹر کے سامنے پیش آیا جب لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال پہنچی اور ماں کو آنے کی اجازت نہ دینے پر مشتعل ہو گئی اور پولیس اہلکاروں نے لڑکی کو دبوچنے کی کوشش کی تو وہ بے قابو ہو گئی تو ایک پولیس اہلکار نے لڑکی پر الیکٹرک گن سے فائر کر دیا۔ اسپین میں 2019 کی نسبت رواں سال تیسری سہ-ماہی میں علیحدگی اور طلاق میں 16.6% اضافہ ہوا ہے۔ عدلیہ کی جنرل کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق اسپین کے جوڑوں میں علیحدگی کے مطالبات 25,732 پر پہنچ گئے ہیں۔ موجودہ سال 2020 کی تیسری سہ-ماہی میں 14,835 جوڑے کی باہمی رضامندی سے طلاق کے دعوے درج کیے گئے، جو 2019 کی تیسری سہ-ماہی میں دائر کردہ دعووں سے 17.7% زیادہ ہیں، اور بغیر رضامندی طلاق کے 9,809 طلاق کے دعوے دائر کیے گئے، جو گزشتہ سال کی نسبت 15% زیادہ ہے۔ کناری آئیز لینڈ اور ویلنسیا کے صوبے طلاق اور علیحدگی کے کیسز 6.6% کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ اسپین کے صوبے کاستا y لیون میں نیشے پولیس نے 2 افراد کو ایک معمر شخص کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ 8 نومبر کو پولیس نے ایک شخص کو ایک گھر میں مردہ پایا تھا۔ پولیس نے جب اس شخص کی موت کے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی تو انہیں شواہد ملے کہ اس شخص کو قتل کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 20 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے ملزمان کو عدالت میں پیش کیا اور عدالت نے دونوں کو جیل میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ بارسلونا کے سانت ریلوے اسٹیشن پر پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جو غیر قانونی اسلحہ لے کر تیز ترین ٹرین آبے سے فرانس جا رہا تھا۔ گرفتار شخص کوسوو کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس سویڈن کا پاسپورٹ تھا، اور وہ افواج کے استعمال ہونے والے چاقو اور تلواروں نما اسلحہ اور ایک پستول لے کر جا رہا تھا۔ پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانیز کے ذیلی ادارے بیورو آف امیگریشن نے مبینہ دھوکہ دہی کی رپورٹس کا نوٹس لیتے ہوئے سادہ لوح شہریوں کو دھوکہ دینے، جعلی اور فرضی نوکریوں کے اشتہارات دینے اور عوام کو بیرون ملک بھجوانے کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن حکام کے مطابق اس وقت بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو جن طریقوں سے لوٹا جا رہا تھا ان میں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اخبارات میں فرضی نوکریوں کے اشتہارات جاری کیے جاتے تھے اور لوگوں سے ان کی نوکریوں پر بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹورے جاتے تھے۔ فرانس میں 4 پولیس افسران کو حراست میں لے لیا گیا جن پر شبہ ہے کہ وہ سیاہ فام میوزک پروڈیوسر میشائل زیکلر کے ساتھ نسل پرستانہ رویے اور اسے مارنے پیٹنے میں ملوث تھے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکروں نے اس واقعے کو فرانس کے لیے شرمناک بات قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار نے زیکلر کو نسل پرستانہ حملوں اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج سے چند یورپی ملکوں میں کورونا پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے۔ عارضی بندش کے بعد فرانس اور پولینڈ میں ہفتہ سے شاپنگ سینٹر اور غیر ضروری اشیاء کی دکانیں دوبارہ کھل گئی ہیں۔ بیلجیم میں بھی 1 دسمبر سے پابندیاں نرم کی جا رہی ہیں، گو کہ وہاں جزوی لاک ڈاؤن جنوری کے وسط تک جاری رہے گا۔ لکسمبرگ، جرمنی اور ہالینڈ میں بھی چند قوانین میں نرمی متعارف کروائی جا رہی ہے۔ حکام کی کوشش ہے کہ مسیحیوں کے تہوار کرسمس کے موقع پر کچھ نرمی کی جائے تاکہ خاندان تقریبات کے لیے جمع ہو سکے۔ اسپین میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 16,28,208 ہے۔ کاتالونیا میں کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 44,688 تک جا پہنچی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کاتالونیا میں وائرس کے 3,63,024 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن کا انکشاف پی سی آر اور اینٹیجن ٹیسٹ سے کیا گیا۔ 16 اور 22 نومبر کے دونوں دنوں میں 10,940 مثبت کیس پائے گئے، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 34% کم ہے۔ اس وقت کاتالان ہسپتالوں میں 1,748 افراد داخل ہیں، جو گزشتہ دنوں کے مقابلے میں 82 مریض کم ہیں اور بہت عرصے کے بعد 2,000 سے کم تعداد رہی ہے۔ سیریس مریضوں میں بھی کمی آئی ہے اور اب تک آئی سی یو میں 472 مریض داخل ہیں۔ کاتالونیا میں اموات کی مجموعی تعداد 15,736 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے معروف کلب بارسا فٹ بال کلب کو بینک کرپسی یعنی کرکی سے بچانے کے لیے کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے۔ بارسا فٹ بال کلب کے کھلاڑی اپنی تنخواہوں میں سے 27% کمی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ جرمنی میں 22,000 سے زائد نئے کیسز کے بعد مجموعی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور ملک بھر میں پابندیاں مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ یونان میں لاک ڈاؤن میں 7 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے، تاہم برطانیہ اور فرانس میں پابندیوں میں نرمی کا عندیہ دیا ہے۔
भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में कोविड-19 के सबब रवां माह यौमिया औसतन 100 अमवात रिकॉर्ड की जा रही हैं, जबकि रोज़ाना 5000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं। भारतीय दारुल-हुकूमत के अस्पतालों में स्टाफ और बिस्तरों की शदीद किल्लत पैदा हो गई। इस सूरत हाल में दिल्ली के अस्पतालों में फौजी डॉक्टर और नर्सें तैनात कर दी गई हैं। भारत में अब तक 9.3 मिलियन नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं। अमेरिका के बाद दुनिया भर में भारत कोरोना मुतासरीन की तादाद के एतबार से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ अब तक 1,35,000 अफराद कोरोना की वबा के सबब मौत के मुंह में जा चुके हैं। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में वायरस का फैलाव रोकने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 54 मरीज़ दम तोड़ गए, जबकि 3,113 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक एक रोज़ के दौरान 43,214 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जबकि इसी अरसा में 1,499 मरीज़ सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में अब तक वबा से 7,897 मरीज़ हलाक और 3,99,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। चीन के साइंसदानों की एक टीम ने दावा किया है कि भारत वो मुल्क है जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। भारत में हिंदी ज़बान में शाया होने वाले अहम अखबार नवभारत टाइम्स ने बरतानवी अखबार डेली मेल के हवाले से एक इंकशाफ किया है कि इस खबर के मुताबिक चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के साइंसदानों ने एक टीम का कहना है कि मुमकिन तौर पर कोरोना वायरस 2019 में गर्मियों के मौसम में इंडिया में पैदा हुआ था। चीनी साइंसदानों का दावा है कि कोरोना वायरस जानवरों के ज़रिए गंदे पानी से इंसानों तक पहुंचा। इसके बाद ये इंडिया से चीन के सूबे वुहान पहुंचा, जहां इसकी पहली बार शनाख्त की गई। ताहम दूसरे ममालिक के साइंसदानों ने चीनी साइंसदानों के इस दावे की तरदीद कर दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत और सलामती के साथ ज़िंदा रखे और जितने भी दुनिया में बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।